اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں. کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے, کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے, کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں, 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی. ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے, ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی, چارپائی مل گئی, گدا مل گیا, ہمیں باپ کے سامنے عدالتوں جیلوں سے گرفتار کیا گیا. ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے. آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے, جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور, تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو اڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا, اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر, وہ دے دی سونے کے لیے. تو وہ سوئے اسی پر. انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا. یہ تو ان کا حال ہے, جو کسی جذبے سے, کسی مقصد کے تحت, سچائی کے ساتھ, کسی نظریے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے. باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے, اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں. یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنے ذرا, کیا ہے نام سنے, وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے, اپنی تحریک کا کیا نام رکھا, حقیقی آزادی کی تحریک, غلامی سے آزادی کی تحریک. غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے, منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی. اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی, کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے, کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے, کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور میں تو اس دن حیران ہو گئی. میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں ہے, اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو, ہم سے سیکھ لو, فری مشورہ ہے. ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں, 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی. ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے, ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی, چارپائی مل گئی, گدا مل گیا, ہمیں باپ کے سامنے عدالتوں جیلوں سے گرفتار کیا گیا. ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے. اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا, وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. پہلے فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا, یہ رات تک سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے, نکلو یہاں سے, باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو. پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی, بارش کی طرح جب ضمانتوں کی برسات ہوئی, تو اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں 3 MPO میں نہ پکڑ لے, جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکے. یہ رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے. اسلام آباد کے کسی ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں, عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں, آپ پہ الزام ہے, آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے. بھائی جب یہاں پر آپ کو یہاں پر سچائی ہو, دل میں سچائی ہو, آپ کے جذبے میں سچائی ہو, آپ کی تحریک میں سچائی ہو, آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو, تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے. تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں, مکافات عمل کا شکار ہوئے, یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. لوگوں کی جب بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں. پھر